من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع، ساتھ، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، ان کے لیے جو یقتل، قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی قدر، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور کمی سے، من الاموال، مالوں میں، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور پیداوار میں، وبشر، اور خوشخبری سنا دو، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالو، تو کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، واپس ہونے والے ہیں، اولئک، یہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلوات، عنایتیں ہیں یا مہربانیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی 19ویں رکوع شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں دنیا کی امامت اور پیشوائی اور رہنمائی کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ پر ڈال دی، اور اس کی وجہ سے قبلے کو بھی تبدیل کر دیا گیا، بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر کے وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو ان کے لیے ضروری ہیں، اور وہ نظام زندگی اللہ رب العزت اہل ایمان کو دے رہے ہیں کہ جس پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے انہوں نے دین اسلام کا ایک عملی نمونہ رکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور اہل ایمان کو احساس دلایا، وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری پھولوں کا بستر نہیں ہے، بلکہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اس کے اندر آزمائشیں آئیں گی، قربانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو اہم ترین نسخے بیان کر دیے شروع میں ہی، کہ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو یہ کھٹن راستے کا سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔
وگرنہ یہ ذمہ داری ادا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو ایمان جو ایمان لائے، استعینوا مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کی ایک اندرونی صفت ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک مضبوطی ہو، ثابت قدمی ہو، انسان راہ حق پر ڈٹا رہے، کوئی تکلیف، کوئی خوف، کوئی دہشت، کوئی لالچ، کوئی دنیا کا مال و متاع اس کو اس راستے سے نہ ہٹا سکے، اندر سے وہ مضبوط ہو، اور باہر سے نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، اور نماز اپنی پوری روح کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو واقعتاً ایک بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے تو تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں اکیلا بھی ہو تو اس کو ثابت قدمی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے مضبوط ہو۔ جو آدمی اندر سے کمزور ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی بھی مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کسی بھی آزمائش کے اندر وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ کانپتے ہاتھوں اور سہمے ہوئے دل اور سراسیمہ قلوب، ایسے جو ہے نا دماغ اور انسان ایسے رائے حق کے اندر ثابت قدمی نہیں دکھا سکتے۔ اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور نماز کے ذریعے سے اس مضبوطی کو مزید جو ہے نا قوت پہنچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بات کی طرف میں ذرا اشارتاً کہہ دوں کہ یہ صبر کا لفظ جو ہے ہمارے اردو میں اور اپنی مقامی زبانوں میں ایک بڑے محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم صبر اس کو کہتے ہیں، مثلا کسی آدمی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، ہم اسے کہتے ہیں صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے ہیں، یا کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو ہم اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایک محدود معنی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر صبر ثابت قدمی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور صبر ضروری نہیں ہے کہ مشکلات کے مقابلے میں ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آسائشوں کی صورت میں ایک بندہ مومن کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے جو آسائشیں آتی ہیں تو اس پر صبر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے عہدے پیش کیے جاتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی، پہلے تو اذیتیں دی گئی نا، لیکن جب محسوس کیا کہ یہ طاقت تو بڑھ رہی ہے تو آپ کو یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہوں تو ہم تمہیں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دیں گے کہ عرب کے اندر تمہاری طرح مالدار کوئی نہیں ہوگا، اور اگر تم کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس لڑکی پر ہاتھ رکھو ہم جو ہے نا وہ اس سے تمہیں شادی کروا دیتے ہیں، اور اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک ایسا سردار بنا لیں گے کہ کوئی بات بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن مراد ان کی دنیا تھی، دنیا کا سردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ اللہ کی بات مانی جائے، لیکن کہتے تھے یہ نہیں، ویسے سردار بننا چاہتے ہو ہم تمہیں جو ہے نا سب سے بڑا سردار بنا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پر اگر چاند اور دوسرے پر سورج لکھ دیے جائے تو پھر بھی میں اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کلمہ کو بلند کر لے یا میری جان اس راستے میں چلی جائے۔ اس کو بھی یہ بھی ثابت قدمی کے مراحل یہ بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی بڑی لالچیں پیش کی جاتی ہیں اور ایک بندہ مومن کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات دھمکیاں ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے، موت کے سائے ہوتے ہیں، لیکن ہر صورت میں ایک آدمی اللہ کے راستے پر ڈٹا ہی رہے، اللہ کی بندگی کے راستے پر، بس میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، میں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، کسی انسان کے سامنے میں نے جھکنا بھی نہیں، اور اس کی بات بھی میں نے اللہ کے مقابلے میں نہیں ماننی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ دیکھیں یہ نماز جو ہے یہ انسان کو انتہائی مضبوط بنا دیتی ہے، بشرطے کہ ہماری طرح کی نماز نہ ہو۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی تکبیر تحریمہ جب کہتا ہے نا تو ہر چیز کو گویا پیچھے پھینک دیتا ہے، ہر چیز کی نفی کر لیتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ اب میرے سامنے صرف میرا رب ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے بعد آدمی ہاتھ باندھتا ہے انکساری کے ساتھ، پھر جو کچھ پڑھتا ہے آپ اس کے ترجموں کے دیکھیں، اس میں کتنی بڑی وسعتیں ہیں،
پھر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اسی طرح ایک ایک عضو سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اور بندگی کا اظہار وہ کرتا ہے، اور مسلسل 5 وقت جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بندہ ہوں تو صرف اللہ کا، جھکوں گا تو صرف اللہ کے سامنے، امید وابستہ کروں گا تو صرف اللہ سے، کوئی مانگوں گا تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ بس یہی وہ مضبوط تعلق ہے بندے اور اللہ کا۔ جب ایک بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتا، پھر جتنی بڑی طاقت ہو اور جتنا بڑا خوف ہو اس سے جو ہے نا اس کو اس کے اندر پاؤں کے اندر لغزش نہیں آتی اس سے۔ اس لیے کہا کہ اگر واقعتاً امت مسلمہ کی ذمہ داریاں تم اٹھانے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کر لو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اور تم نہ کہو انہیں جو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب سب سے بڑی آزمائش پہلے اللہ نے ذکر کر دی کہ اس راستے میں جو آزمائشیں آ سکتی ہیں اس میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم نے ایک بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی، اب اس راستے میں اگر تمہیں موت آ جائے تو یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ انسان کو طبعاً موت سے نفرت ہوتی ہے، یعنی موت کو آدمی پسند نہیں کرتا، اور موت کا خوف انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی کو یہ شک ہو نا کہ یہاں مجھے موت آ سکتی ہے تو اس کے قدم بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے راستے میں جس کو موت آ جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو اس سے انسان کو ایک حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، جرأت اور بہادری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس راستے میں میں مر بھی گیا یہ تو مرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے لیے زندگی ہے۔ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا تو مذاکرات شروع ہوئے رومیوں کے ساتھ۔ تو مذاکرات میں رومی موقوقہ سے جو مصر تھا، مصر کا بڑا تھا، اس نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ایک طرف تمہارے دریائے نیل ہے، دوسری طرف ہماری فوجیں ہیں، اور تیسری طرف روم کی ایک بہت بڑی فوج ہماری کمک کے لیے مدد کے لیے آ رہی ہے، گویا تم 3 اطراف سے گھیرے میں آ چکے ہو، اس لیے اگر تم چاہو تو چوتھا راستہ میں تمہیں دیتا ہوں، وہاں سے خاموشی سے نکل جاؤ، اور ہر فوجی کو ایک زر کثیر بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا۔ جب مسلمانوں نے اس کی یہ پیشکش سنی تو مسکرائے اور کہا کہ ہم نے اپنی سروں کی جو فصل، اپنے سروں کی فصل ہے نا، ہم تو اسی لیے جیتے ہیں کہ کب اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت کی موت ملے، تو اس کا مطلب یہ ہمارا راستہ تو آسان ہو گیا ہے کہ 3 طرف سے ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، تو اس میں تو ہمارے لیے خوشی ہے، اس لیے ہم تو کبھی بھی جو ہے نا یہ بھاگنے کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مشہور واقعہ ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی بر صغیر میں لڑی گئی انگریزوں کے خلاف، ایک بہت بڑی تحریک تھی اور مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں، لیکن اپنے لوگوں کی جاسوسیوں اور اپنے لوگوں کی کفار کے ساتھ ملنے کی بنا پر آخرکار یہ جنگ آزادی کی تحریک ختم ہو گئی اور مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے، قیدی بھی بنائے گئے۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کو انگریزوں نے قید کر لیا اور پھانسی کی سزا سنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی اور کہا گیا کہ ان کی ذرا صحت کا رپورٹ پیش کریں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا دی جائے اس کی صحت بالکل گرنا شروع ہو جاتی ہے، کہ موت کا خوف بڑے بڑے لوگوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو عجیب و غریب رپورٹ سامنے آئی کہ وہ تو بالکل صحت مند ہیں اور مسکراتے ہیں اور خوش ہیں۔ تو انگریزوں کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے تمہاری صحت کا۔ جب مسلمانوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہم تو زندہ اس لیے رہے کہ کب اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت کی موت آئے گی، اب پھانسی کی سزا تم نے سزا سنا دی ہے تو یہ زندگی کے جو لمحے ہم محسوس کرنے ہم اپنی منزل کے قریب آ چکے ہیں، اب اللہ سے ملاقات
جو ہے نا پھانسی کی ایک وقتی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کی روح جو ہے نا جنت میں چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبز قسم کے پرندے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ شہداء کی روح کو ڈال دیتا ہے، جنت میں کھاتے پیتے ہیں، عرش الہی کے ساتھ قندیلیں ہیں، پنجرے ہیں، جا کر وہاں آرام کرتے ہیں اور پھر گھومتے پھرتے ہیں۔ پورے جسم کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونا تو قیامت کے بعد ہی ہوگا، لیکن ان کی ارواح کو باقاعدہ جسموں کے اندر داخل کر کے جنت کی نعمتوں سے ان کو اللہ تعالیٰ مستفید کرتا ہے۔ برزخ یعنی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، ویسے برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ یہ زندگی ہر آدمی کو حاصل ہوتی ہے، چاہے کافر ہو، فاسق ہو، شہید ہو، کوئی نیک ہو، برا ہو۔ اس وجہ سے برزخ کی زندگی میں جو برے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، عذاب ہوتا ہے، اس کو بھی وہ محسوس کرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو جو انعامات ملتے ہیں ان کو بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن برزخ کی زندگی شہداء کی عام اہل ایمان سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کی جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، وہ بالکل تر و تازہ رہتا ہے۔ صدیوں پہلے کی شہداء کی آج بھی کوئی قبر جو ہے نا کھل جائے، اس کی لاش بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح زندہ انسان کی لاش جسم خراب نہیں ہوتا، اس طرح اس کی برزخی زندگی اتنی تیز اور عام لوگوں سے زیادہ ہے کہ اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی پڑ جاتے ہیں اور اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ سب سے قوی زندگی برزخ کی انبیاء علیہ السلام کی ہے، ان کے جسم کو بالکل زمین نہیں کھاتی، محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کی اس زندگی کے اثرات ان کی اس زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ زندہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے نبی کی بیوی نبی کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں کہا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی امت کے لیے آرام ہے، امت کی مائیں ہیں یہ۔ اسی طرح میت کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی جس طرح مردوں کی ہوتی ہے نا، لیکن شہید کی زندگی چونکہ اس سے کم تر ہے، اس وجہ سے اس کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن زمین جو ہے نا اس کی جسم کو کھاتی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شہداء کو اس طرح کی زندگی ملتی ہے۔ اولیاء کرام، اللہ کے نیک پرہیزگار لوگ، بغیر شہادت کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ برزخ کی قوی زندگی دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات زمین ان کی لاش کو خراب نہیں کرتی۔ تو یہ برزخی زندگی جو ہے نا وہ قرآن میں آتا ہے نا سورہ یاسین کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں 2 نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، پھر وہ کمزور پڑ گئے، تیسرے کو بھیجا، تو حمایت میں کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، تو بستی کے دور کے کنارے سے ایک آدمی جس کو مفسرین نے حبیب نجار کہا ہے، نجار ترخان کو کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے، خود بھی ہدایت پر ہیں، تمہاری خیرخواہی یہ چاہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی خوبصورت تقریر کی، لیکن ظالموں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے جو ہی اس کو شہید کیا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے، جو ہی۔ اور شہید کو مرتے وقت جو سرور ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا جنت میں، تو کسی کی خواہش نہیں ہوتی پھر اس دنیا کی طرف آ جائے، اگرچہ دنیا میں کتنے انعامات اس کو کیوں نہ ملیں۔ صرف شہید ہے جس کی طلب ہوتی ہے کہ کاش دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے اور اللہ کے راستے میں وہ شہادت کی جو مزہ تھا ایک دفعہ پھر مجھے مل جائے۔ یہ صرف شہید ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی کی خواہش نہیں رکھتا کہ جنت سے واپس آئے۔ اس لیے اہل ایمان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں اگر تمہیں موت بھی آ جائے تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسے لوگ مردے نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن شعور تم نہیں رکھتے، کیونکہ برزخی زندگی ہوتی ہے ان کی، دنیا کی زندگی تو ہوتی نہیں۔ دنیا میں تو آدمی دنیا کی زندگی کا شعور رکھتا ہے نا۔ اب اس کے بعد اس سے کم تر جو آزمائشیں اس راستے میں آ سکتی ہیں اس کا ذکر کیا، لیکن قرآن کا انداز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کو کہتے ہیں مضارع کا صیغہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ
یعنی بات کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، پختہ کرنے کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، یعنی آزمائش شرط ہے۔ ایک کسان جب اپنی کھیت کے اندر فصل کاشت کرتا ہے اور کسان کہے کہ نہ مجھے محنت کرنی پڑے اور نہ میرے لیے کوئی مشکلات آئیں اور فصل حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کفر کا غلبہ ہو، باطل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا مخالف ہو، اور کوئی امت اٹھ کر اس کو للکارے، اسے کہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہونا چاہیے اور پھر مشکلات نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا نا، آرام دہ کرسی پر، آپ اس کو اٹھانا چاہے، وہ رکاوٹ تو ڈالے گا نا، کوشش تو کرے گا۔ اس لیے کہا کہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ حوصلہ بھی دے دی اور کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے۔ پہلی آزمائی خوف کی ہوگی۔ خوف کس کا ہے؟ دشمنوں کا خوف، دشمنوں کے حملے کا خوف، اور دشمنوں کی طرف سے معاشی پابندیاں، تجارتی پابندیوں کا خوف۔ مختلف خوف ہوتے ہیں جو ایک آدمی کو اس راستے پر آ سکتے ہیں، لیکن کہا کہ ایک بِشَيْءٍ کسی قدر ہوگا، کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش بھی بندے پر ڈالتا نہیں ہے جو اٹھا نہ سکے۔ دوسری آزمائش ہوگی والجوع، اور بھوک کی، یعنی معاشی تنگیوں کی آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا معاشی تنگیاں بھی آ سکتی ہیں۔ ممکن ہے ایک آدمی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، بڑی تنخواہیں ہو، ریل پیل ہو، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا پڑے اور اس کے لیے فاقے آئے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں میں بہت کم ڈالا ہے۔ آپ اگر مصر کی اسلامی تحریک اخوان المسلمون کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو قرآن نے آزمائشوں کا ذکر کیا، ایک ایک آزمائش میں وہ ڈالے گئے، اور سخت ترین آزمائشوں میں ڈالے گئے۔ بڑے بڑے شہزادے جن کے بڑے بڑے باغات تھے، جیلوں کے اندر 20-20 30-30 سال ان کو ڈال دیا گیا، اور ایسی جیلیں کہ 30-30 سال سورج کی کرن انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن راضی برضا ہوئے۔ اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق تھا کہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی لوگوں نے شہادتیں بھی جو ہے نا پیش کر دیں۔ تو کہا کہ بھوک بھی آ سکتی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر بھوک آئی، 40-40 دن تک فاقے آئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے اور اتنی بھوک تھی کہ پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو یہ آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تیسری آزمائش فرمایا مالوں کے اندر کمی کر کے۔ مالوں کے اندر کمی کیسی ہوگی؟ ایک آدمی مالدار تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آیا، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کروڑ پتی تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں یا بہت کم ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جب کام کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اتنی توجہ اپنی تجارت کو نہیں دے سکے گا نا، اپنی زراعت کو اتنی توجہ تو نہیں دے سکے گا۔ آپ نے تو وہی سنائی ان لوگوں کے لیے جو جہاد چھوڑ دیتے ہیں اور گایوں کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بڑی خوبصورت بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے نیچے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسی راستے میں جو غنیمت ملے گی، کبھی فاقے ہوں گے، کبھی ملے گا، اور پھر بعد میں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے نا، بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لیکن شروع میں آزمائشیں تو آتی ہیں۔ کہا کہ میرا رزق بھی یہی ہے، میں نہ تجارت اب کر سکتا ہوں، نہ کھیتی باڑی کر سکتا ہوں، نہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اپنے اس جہاد کے کام کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں کے نیچے ہے، نیزے کے نیچے ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، جہاد کے لیے وقت تو نہیں ہوتا نا، دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو خبر ملی کہ قیصر روم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسلامی ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ کا جو ہے نا جنگی آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ دشمن کے سنبھلنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا جائے اس پر۔ آپ نے جہاد کا اعلان کیا، اور یہ جہاد بھی فرض عین تھا، سب کے لیے لازم تھا۔ کھجور
مکہ مدینہ کی جو ہے نا کھجوروں کی فصل بالکل پکی ہوئی تھی اور یہی ان کی ساری معیشت تھی۔ اب دو ہی راستے تھے، یا تو تبوک کے لیے نکلا جائے یا ٹھہر کر اپنے کھجوروں کی فصل اتاری جائے۔ فصل اتارنے کا بھی وقت نہیں دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سارے مسلمان جو ہے نا جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک فصل تیار ہو یا تجارت ایک آدمی کی دکان کا سیزن ہو اور این سیزن کے موقع پر جہاد کا وقت آ جائے، اللہ کا دین وقت مانگے، تو پھر سیزن کی پرواہ تو نہیں کرنی پڑے گی۔ والانفس، اور جانوں کے اندر کمی کر کے، ایک گھر میں 5 بھائی تھے، اللہ کے راستے میں 3 شہید ہو گئے، 2 رہ گئے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ والثمرات، اور پیداوار میں، اس میں پھل بھی آ جاتے ہیں اور ہر قسم کی پیداوار آ جاتی ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، یعنی جتنی بھی آزمائشیں آئیں نا، خوف ہو، جو ہو، بھوک ہو، مالوں کے اندر کمی ہو، جانوں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے پھر بھی جو ثابت قدم رہے اور ان مشکلات کی انہوں نے پرواہ نہ کی، اللہ کے راستے کو انہوں نے نہ چھوڑا، تو پھر ایسے ثابت قدم لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں تو کوئی آدمی مرتا ہے نا تو اس کے لیے کلمہ ہم نے خاص کر لیا ہے، بس کوئی مرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے بس زبان پر آ جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے موت کا ذکر تو نہیں کیا ہے، موت بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس پر بھی پڑھنا چاہیے، لیکن کہا مصیبتن، کوئی مصیبت، حتیٰ کہ ایک آدمی کو کانٹے چبھے نا، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چراغ بجھ جاتا تھا نا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اچانک بجلی چلی جائے، ہم تو واپس والوں کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک جملہ ہے لیکن حقیقت یہ ایک بہت بڑا عقیدہ اور فکر بھی ہے، اور واقعتاً یہ عقیدہ اور فکر پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور یہ مشکلات اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہماری یہ وجود ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ موت ہی ہو سکتی ہے نا، باقی تو اس سے کم تر ہیں۔ تو مرنے والا آدمی کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جاتا ہے۔ آج اگر نہ مرے تو کل اللہ کے پاس جانا تو ہے نا، بھاگ تو نہیں سکتے۔ بس یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو سارے جو ہے نا مصائب اور خوف جو ہے نا انسان کے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہمارا جو بیٹا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، جس کی جو چیز تھی وہ اس نے لے لی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا ایک آدمی کو یہ جملہ بھی پڑھتا ہے اور مفہوم ہو اس کو صبر بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ بیٹا چلا گیا تو ہم بھی تو ادھر ہی جانے والے ہیں، تو مطلب جدائی بھی تو ایسے عارضی ہے۔ جس طرح ہمارا، میں ایک مثال دیتا ہوں نا، ہمارے لوگ پورے خاندان کے گھر کا امریکہ کا کیس لگا ہوا ہوتا ہے نا، ایک کا ویزا نکل آتا ہے تو وہ جاتا ہے تو پیچھے کہتے ہیں ہم بھی آنے والے ہیں، تو اس کی جدائی کا اتنا فکر نہیں ہوتی کہ ہم بھی ادھر ہی جانے والے ہیں نا، آج نہیں تو کل نکل آ جائے گا۔ اور ویسے بھی ہم جو زیارت قبور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی نا، اس کے الفاظ پر بھی آپ غور کریں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ آدمی ان مردوں سے کہتا ہے کہ سلام ہو تم پر اے مسلمانوں کے دیار شہر والوں اور مومنین، کہ ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، دنیا سے آپ جانے والے ہیں۔ دنیا تو مختصر سی ہے نا، موت تو بندے مومن کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے نا۔ ہارون رشید نے ایک بزرگ حج کے موقع پر، بزرگان دین میں سے ایک بڑے عظیم آدمی تھے، نام مجھے بھول گیا، ان سے ملے اور دل پر کوئی بوجھ تھا تو اپنے وزیر سے کہا کسی اللہ والے کے ساتھ میری ملاقات کروا دو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جو اللہ والے ہیں نا ان کے پاس بیٹھنے سے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ کے پاس لے گئے، پہلے تم ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے چراغ ہی گل کر دیا، بڑی مشکل سے ملاقات پر اس کو راضی کیا، تو اس سے سوالات کیے، اور سوالات میں سے ایک سوال کیا کہ ہم موت سے کیوں خوف کھاتے ہیں؟
تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کس نے کہا کہ امیر المومنین، بندہ آبادی میں خوش ہوتا ہے، ویرانے سے خوف کھاتا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو ویرانہ بنا دیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تم خوف کھاتے ہو۔ اگر آخرت کو آباد کیا ہوتا تو جاتے ہوئے تمہیں خوف نہ آتا۔ اس لیے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے لیے۔ اب اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اگر کچھ پیسے لے لیے تو وہ اس کی ملکیت تھی، اگر جان لے لی تو اس کی ملکیت تھی، اور ہم نے آخرکار جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، ان کے لیے، یقتل، جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پیداوار میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، اِذَا أَصَابَتْهُمْ، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت، ان کوئی مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بے شک ہم اسی کی طرف، راجعون، واپس ہونے والے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر صلوات، مہربانیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔